ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا. جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا. مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا. 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں. اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا. وہ ٹائم آ گیا. دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ. تو اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا. پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا. جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا. جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے لیے، پیسے نہیں دیتا. جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں. پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے. جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہیں، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دو، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہیں نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں. اگلا دن گزرا، پھر رات آئی. اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا. اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن کورٹ میں جانا ہے. اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی ہے؟ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا. رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے. نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا. کہا حضور کیسے جاؤں؟ جاؤں گا اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو. یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے، سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس. یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس. وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لایا ہوں. وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا ہو؟ باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اندر بلایا کہ فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3000 دینار معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے. وزیر تو جھوم اٹھا نا، اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے. کہتا مرحبا یا رسول اللہ. اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، 3000 دینار نہیں، وہ 9000 دینار لے کر آیا. کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے. دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا، اتنی پیاری خوشخبری سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے. تیسرے 3000 لیجئے کہ اب اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں، اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں. اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، مجھے خدمت کا موقع دینا ہے. اللہ اکبر. یہ دیوانہ تو خوش. اب پہنچ گیا عدالت میں. اچھا وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ
کہ یہ تو آئے گا آ کر کہے گا پیسے ویسے ہیں نہیں، جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے. یہ تو گیا جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ جج صاحب یہ لیجئے، میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجئے. جج نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، 3000 دینار لے کر آ گئے. اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں، بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں. اچھا اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ سنو، وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے، اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں چلے گئے، عدالت لگی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب یہ سارا ماجرا وہ دوست بھی دیکھ رہا ہے جس نے کیس کیا تھا. اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے، ایسا کرم اس پر ہوا ہے، میں اس سے پیسے لے کر کیا کروں گا؟ قلم اور کاغذ لائیے، میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا اب یہ عاشق رسول جج صاحب کو کہتا ہے جج صاحب ہوں تواڈے پیسے تو واپس لے لو، آپ اپنے پیسے تو اب واپس لے لو، میں نے کیا کرنا ہے، قرضہ ہی معاف ہو گیا. اور جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں، اب یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے، یہ پیسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ. اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے، صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے گرفتاری دینی ہے، اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے. تو یہ درود پاک ہے، یہ نبی پاک کی طرف لو لگانا ہے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار میں چل جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ نگاہ عنایت پڑ جائے. یہ ایسے ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، بلکہ اس کی تضمین بڑی پیاری ہے، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا. تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بس نظر پڑنے کی دیر ہے، توجہ ہونے کی دیر ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس وہ نظر چاہیے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. ہمیں وہ نظر درکار ہے، اور وہ نظر کیسے ہوگی کہ ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہو، نبی پاک کی رضا والے کام ہوں. پھر دیکھیں آقا جب نگاہ عنایت فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، بیماری ہے، قرضہ ہے، پریشانی ہے، جناب گھر میں بڑے مسائل ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام برباد ہو جاتا ہے. سنو بریلی کے تاجدار سب باتوں کا سولوشن کیا دے رہے ہیں، حل کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. کہتے گتھی بن گئی ہے نا زندگی، ایسا لگتا ہے گتھی ہو گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سا سرا پکڑوں، کیسے مسائل حل کروں. ایک مسئلہ حل کرتا ہوں دوسرا کھڑا، دوسرا حل کرتا ہوں تیسرا. امام عشق و محبت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نظر پڑنی ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے. تو درود پاک پکڑ لو، اس کو کمال کا وظیفہ ہے، پکڑ لو اس کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو. پھر دیکھو کیسے نگاہ کر رحمت ہوتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ. اب یہاں میں بڑی ایک نازک اور عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی یہ بات اس طرح عوام میں نہیں کہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے کرنی چاہیے. کیونکہ ہوا یہ کہ میں نے یہ بیان پہلی بار نہیں کیا.
یہ میں نے کئی بار یہ واقعہ اپنے بیانات میں سنایا ہے، اور شاید میرے سب سے زیادہ بیانات جو وائرل ہوئے ہیں اس میں ون آف دا ٹاپ یہ واقعہ، جب آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں تو ملینز میں اس کے ویو کیا ہے نا. اب کئی لوگ پرچہ لے کر آ جاتے ہیں کہ نبی پاک نے بھیجا ہے آپ کے پاس، ہمارا قرضہ اتار دیں. اور ایک بات یاد رکھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا یہ جہنم میں جانے والا کام ہے. یہ بہت بہت بڑی جرت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً آج بھی خواب میں آ سکتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی کرم فرماتے ہیں، لیکن تھوڑے سے پیسوں کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اگر کوئی یہ کرتا ہے، میں نہیں کہتا کوئی یہ کر رہا ہے، لیکن ایسی باتیں آئی ہیں ہمارے سامنے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. دیکھیں نا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس نبی پاک نے بھیجا تو نشانی بھی تو دے کر بھیجا نا. تو کبھی بھی زندگی میں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ایسا کام مت کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ناراض ہو جائے. انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے، ہم کو حقیقی دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور جب آقا نے کرم فرمانا ہے نا تو مسئلہ حل ہونے کے لیے گھر خود ہی آ جائے گا. ہمیں انشاءاللہ کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا. اللہ نے چاہا ایسی رحمت برسے گی کہ غیب کے دروازوں سے عطا ہو جائے گا. تو کبھی بھی یاد رکھے، زندگی میں شیطان ہے نا، شیطان دماغ میں ایسی بات ڈال دیتا ہے. جب اللہ رسول کی لوگ قسمیں جھوٹی کھا سکتے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے جب چوری ہو سکتی ہے تو ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا، اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اللہ کرے کہ ہم سچے عاشق رسول بن جائیں، اور ایک اور زندگی کا اصول بنا لو. اگر ترقی کرنا چاہتے ہو نا، ہاں دعا یہ کرتے رہا کرو کہ یا اللہ زندگی میں کسی کے آگے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اے اللہ ہمیشہ دینے والا بنائیو، کبھی مانگنے والا مت بنا.